بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وفات رمضان المبارک کی آمد ہے اور بعض تابعین نے کہا ہے کہ ایسے بڑی دنیا ہوگی جو قبروں میں ہیں، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہم تمام لوگوں کی کہ اللہ نے زندگی میں دوبارہ ہمیں رمضان کے قریب کیا ہے۔ اللہ ہم کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس میں بڑھ چڑھ کے نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور معاشرے کے اندر ایک بہترین انسان وہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی اصطلاح میں کامیاب کہتے ہیں، جو موقع سے خوب فائدہ اٹھا۔ آپ یہ دنیا داری کے معاملات کو دیکھیں نا، گرمیوں کے سوٹ پہ سیل آ جاتی ہے تو جناب ایسے دنیا عمر پڑتی ہے جیسے مفت میں مال مل رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی سستا ہے، تھوڑا سا کافی سارا لے کے جمع کر دو، پھر بعد میں اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ آپ یہ لوٹ مار سیل جسے کہتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کا ایک رش ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، ہر کوئی پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ نیکیوں کی سیل آ رہی ہے، اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا، آ کے گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں راغب انف رجل، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور گزر گیا اور اس کی معافی نہیں ہوئی، تلافی نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگلے جمعے میں انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، روزے کے حوالے سے کریں گے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے، آج صرف یہ بات ذہن نشین کر لیں، اور اگر ایک حرف میں بات مکمل کریں نا تو رمضان سے پہلے ہم نے صرف توبہ کرنی ہے۔ ایک جملہ بڑے بڑے علماء، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ تعالی مفسر قرآن، شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی مفتی مملکہ، اور اس قسم کے بڑے جلیل القدر لوگوں سے پوچھا گیا کہ جب نیکیوں کا موسم بہار ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ سے گناہ جڑتے ہیں، بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور جتنا بوجھ کم ہو جائے اتنا بھاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ریس ہے، یہ تو جنت کی ریس ہے، اللہ کے رحمت کے حصول کی دوڑ ہے، یہ تو خیرات میں مسابقہ ہے، اس میں تو بھاگنا ہے ہم کو۔ اور جتنا پے لوڈ کم ہوگا، انڈیا نے جہاز میں سے نسے اور نسل کے پے لوڈ سٹ گئے تاکہ چھیتی نکل جائے، تو پے لوڈ جتنا کم ہو جائے اتنی رفتار کے ساتھ بندہ بھاگ لیتا ہے۔ کسی کو بات سمجھ نہ آئے، کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکل کے ایک دوڑ لگانا، چکر لگانا،
اور اس کے بعد گھر سے آ کے کوئی 20-30-40 کلو سامان اپنے سر پہ رکھ لینا اور پھر بھی دوڑ لینا، اور دونوں ٹائم نوٹ کرنا اور دیکھنا کہ کس طرح دوڑنے میں آسانی تھی، وزن اٹھا کے یا وزن کے بغیر۔ تو یہ معاملہ بھائی، تو پہلے توبہ کرنی ہے تاکہ ہمارا پے لوڈ ختم ہو جائے، کم ہو جائے، نہ ہونے کے برابر رہ جائے اور ہم بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں۔ توبہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، توبہ سے اللہ رب العالمین کی توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بعض تابعین نے کہا ہے، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے، کہ توبہ عار نہیں ہے، عیب نہیں ہے، توبہ اعزاز ہے۔ توبہ کرنا اعزاز کی بات ہے، اپنے خالق کے سامنے جھکنا، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا، ندامت کا اظہار کرنا، یہ اعزاز کی بات ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ رب العالمین نے تو توبہ والی مہربانی اپنے نبی پہ بھی کی ہے۔ آپ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ تو کریں قرآن مجید سے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی ہے، یونس علیہ السلام نے توبہ کی ہے، اللہ سے بخشش کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، اللہ کے دیگر جلیل القدر نبیوں نے یہ دعا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 سے 100 دفعہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے تھے۔ تو یہ توبہ عیب نہیں ہے، یہ اعزاز ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص جنگل کی طرف سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، سواری کے ساتھ اس کا راشن پانی ہو، کھانا پینا ہو، سارے اس کی ضروریات سفر ہوں، راستے میں اس کی سواری کو کہیں آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے لیٹے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ ہی غائب ہو، کیا حال ہوتا ہے بندے کا؟ تو صبر کرے نا، جنگل بیابان میں اس کا سارا ساز و سامان جس میں اس نے سفر کرنا ہے وہ بھی گئی، جو اس نے کھانا پینا وہ بھی گیا، جیب میں بھی کچھ ڈھیلا نہیں ہے، وہ بندہ پھر لیٹ جاتا ہے کہ اب میری زندگی بچنی ناممکن ہے، وہیں پہ پھر لیٹ جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسی طرح سارے ساز و سامان کے ساتھ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کتنا بندہ خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ خوش ہو کے کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کو فرتے جذبات کے اندر اس کی زبان پھسل جاتی ہے، وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری مجھ پہ مہربانی ہو گئی ہے، لیکن اس سے الفاظ الٹے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس سے خوشی سنبھالے سنبھل نہیں رہی ہوتی، اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے، اپنے بندے کی توبہ سے کس سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ اس لیے بھائیوں توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اچھے اعمال بھی کیے ہیں، برے بھی کیے ہیں، ہم سب کی زندگی ایسی نہیں ہے، ہم سے خیر کے کام بھی ہوتے ہیں، ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں گناہوں کا انہوں نے اعتراف کر لیا، عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان پہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رحم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں،
قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان القرآن یدل علی دائکم و دوائکم، لوگوں قرآن ہماری تشخیص کرتا ہے، ہمیں ہماری بیماری بھی بتاتا ہے اور اس بیماری کا علاج بھی دیتا ہے۔ قرآن ہماری بیماری بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے، اور فرماتے اما داؤکم فذنوبکم، تمہاری جو بیماری ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری بیماری کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، گناہ نے ہمیں بیمار کیا ہوا ہے۔ جتنے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح فرمان ہے نا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، تفصیل کے ساتھ وہ حدیث بیان کی ہے چند ہفتے پہلے، اور جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس دل پہ جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو یہ نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے نماز پڑھے، نہیں پڑھی جاتی، دل چاہتا ہے تلاوت کرے، نہیں موقع بنتا، دل چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرے، نہیں موقع بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اس کی توفیق چھن گئی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے اس کو پالش کرنے کی، اور آپ نے فرمایا جب انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔